بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی گلائیں صاحب آپ جی اس سے پہلے مہتاب صاحب آپ کے پی گورنمنٹ اور پرفارمنس اور اکانومی کی طرف جائیں تو میں پہلی بات کو، چونکہ وہ دو تین اس میں اہم پوائنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں جو پبلک اور بہت سارے لوگوں کے لیے ضروری ہیں. جو بات ہم کر رہے تھے تیمور سلیم صاحب، یہ جو راؤنڈ ٹیبل اور اس حوالے سے، اس سے پہلے میں نے بات کی کہ آپس میں کیسے معاملات ٹھیک ہوں گے. ایک بڑا اصول ہوتا ہے تیمور صاحب، جو بڑی جنگیں، اب جنگ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، جو صورتحال ہے ہمارے ملک میں سیاسی جنگ ہے کہ سیز فائر ہوتا ہے نا. ایون کہ بڑے بڑے ملکوں میں ہم نے دیکھا سیز فائر کا اعلان ہوتا ہے، پھر جا کے کہیں بات ہوتی ہے. تو یہ عمران خان کی طرف سے بار بار یہ ان کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ سیز فائر نہیں مکمل طور پہ نہیں کر پاتے. وہ کچھ دن کریں گے پھر وائلیٹ کر دیں گے، عمران خان پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ سیز فائر کیوں نہیں آپ کروا سکتے ان سے؟ میرے خیال میں کیونکہ لوگ عمران خان کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. اچھا جی، وہ اسی پلے بک، ٹھیک ہے، یا اسی انسٹرکشن مینول سے عمران خان کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے نواز شریف کو یا آصف زرداری کو یا بے نظیر بھٹو کو کیا تھا. عمران خان ایک ٹریڈیشنل پولیٹیشین بھی نہیں ہے، اور عمران خان کا ڈی این اے صرف ایک اسپورٹس مین کا نہیں ہے، ایک تاریخ میں جو ونس ان اے سینچری اسپورٹس چیمپئنز آتے ہیں ان کا ہے. ٹھیک ہے، عمران خان کی کیریکٹر میں میرے خیال میں فلیکسیبلٹی بہت ہے. ہم سب نے دیکھا کہ اگر ان پہ تنقید ہوتی ہے، وہ پہلے گورنمنٹ میں وہ ایک بات کی یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ زیادہ قریب سے کام کیا. انہوں نے خود بھی یہ مانا، وہ کہتے تھے ہم ایک پیج کے اوپر. ٹھیک ہے جی. لیکن جب آپ عمران خان پہ زبردستی کرنے کی کوشش کریں تو وہ پش بیک کرے گا. عمران خان اگر چاہتے، اگر ان کی وہ ویلیوز ہوتی جو یہ شریف خاندان کی یا ان کی ہوتی، تو دیکھیں ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جس طریقے سے آپ جتنے بھی یہ اسپورٹس چیمپئنز دیکھ لیں، یہ تو ابھی ریٹائرمنٹ میں اس سے زیادہ پیسے بنا دیتے ہیں. عمران خان could have been the richest پاکستانی، صرف جو ہے وہ ٹی وی پہ کامنٹری کرتے ہوئے اور ایک سوشل فگر بنتے ہوئے. جو عمران خان پالیٹکس میں آئے ہیں، انہوں نے ایک امپاسبل چیلنج لیا، پھر اس میں انہوں نے بہت سی چیزیں اچھی کی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ نہیں کی. لیکن سیز فائر کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ سیز فائر اس لیے نہیں کر رہے کہ دوسری سائڈ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے وہی کرنا ہے جو ہم آپ کو کہتے ہیں ہمارے ٹرمز پہ. عمران خان کبھی ہار نہیں مانے گا. کہ یاد رکھیں کہ ورلڈ کپ میں بھی عمران خان نے ہار نہیں مانا، نہرو کپ میں بھی عمران خان نے ہار نہیں مانا، ویسٹ انڈیز کے خلاف ریٹائرمنٹ سے باہر وہ آ گئے. عمران خان جب کوئی ویسٹ انڈیز کو ملنے کے تیار نہیں تھا، جب وہ 25 سال کا تھا، سڈنی میں اس نے جو ہے وہ پوری اننگز بولنگ کی، اور عمران خان نے پوری اننگز کر کے پاکستان کو پہلی بار آسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ جتایا. دیکھیں ایک بندے کی ڈی این اے ہوتی ہے. آپ عمران خان کے بارے میں یہ سمجھیں کہ ہی از اے فائٹر لائک نو ون ان پاکستان از اے فائٹر، اور آپ عمران خان کے بارے میں یہ سمجھیں کہ آپ ان سے اگری کریں یا نہ کریں، وہ محب وطن ہے. اور آپ تیسری چیز عمران خان کے بارے میں یہ سمجھیں کہ عمران خان کی فائنینشیل انٹیگریٹی پہ آپ سوال اٹھاتے جائیں. کوئی بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میں نے قریب سے دیکھا ہے عمران خان کے فائنینشیل انٹیگریٹی. لیکن ایسی صورت میں جیل سے کیسے نکلیں گے جناب؟ وہ نکل جاتے ہیں. نیلسن مینڈیلا بھی نکل گئے تھے، نواز شریف تو بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں. وہ تو آسانی سے نکل گئے، آپ اس راستے پہ جا نہیں رہے، تو پھر آپ لمبی اننگز جیل میں رہ کے کھیلیں گے یار. آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ نکل جائیں گے. بیکاز جو ہے انسان کا ایک پلان ہوتا ہے، اللہ کا دوسرا پلان. آپ ایسے کیا سمجھتے ہیں 2025 میں عمران خان صاحب باہر ہوں گے؟ انشاءاللہ. چانسز کیا ہیں؟ چونکہ وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت سے جو مذاکرات کا تھا وہ تو آلموسٹ ختم ہی ہو گیا. آج اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی، وہ تو نہیں ہوا. تو کیا آپ جوڈیشری جو اس ٹائم جو حالت ہے اور جو پارلیمنٹ کی حالت ہے، مطلب ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں، چونکہ اس حکومت کا ایک پرابلم ہے، یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی بات چیت شروع ہو جائے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. تو یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہ ہو اور عمران خان باہر نہ آئیں. تو یہ جو چیس گیم آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو، اس میں پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا وے فارورڈ. میں آپ کو بتاتا ہوں نا، اگر میں اپنی پارٹی پہ ایک تنقید کروں گا تو وہ یہ کہ جو ہم پبلکلی ایک دوسرے کے ساتھ سپیٹ کرتے ہیں، ہم کبھی کبھی
جو بگر پکچر ہے اس کو اس طریقے سے بھول جاتے ہیں جس طریقے سے نہیں بھولنا چاہیے, زیادہ فوکس کرنا چاہیے. ورنہ میرے خیال میں عمران خان باہر ہوتے. یہ انسان کی فطرت ہے. دیکھیں نو ون از پرفیکٹ, یہ پارٹی پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن یہ واحد پارٹی ہے جو علیحدہ سے. دیکھیں اب میں مجھے ایگزیکٹ طریقہ نہیں پتہ, کیونکہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہ حکومت کوئی اسپیس دینا چاہتی ہے, اور جو باقی قوتیں وہ شاید چاہتی ہیں کہ عمران خان ہار مان کے نکلیں. ایک سپورٹس مین کبھی یہ نہیں کرے گا, اور ایک صاف دامن کا سپورٹس مین کبھی یہ نہیں کرے گا, ایک صاف دامن کا سیاستدان, سیاسی لیڈر کبھی یہ نہیں کرے گا. لیکن آپ تاریخ کو دیکھ لیں, ایوب خان ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ منا رہا تھا, 6 مہینے بعد ہی واز آؤٹ. ہم نے بنگال میں جو ہے وہ 26 مارچ کو آپریشن شروع کیا, جون جولائی میں ہم نے کہا کہ چیزیں نارملی ہو گئی. دسمبر 1971 میں پاکستان کی تاریخ کا واقعی سب سے افسوسناک واقعہ ہوا. ضیاء الحق لگتا تھا کہ تا حیات جو ہے وہ پریزیڈنٹ رہے تو, لیکن حالات نے جب بدلنا تھا بدلے, اور امیجیٹلی اے پیریڈ آف ڈیموکریسی فالوڈ. مشرف جو ہے, مشرف کو اگر آپ کو یاد ہے کہ ان کو جو ہے وہ اسٹیبلٹی دینے کے لیے دوبارہ ایک 5 سال سے پرانی پارلیمنٹ سے الیکٹ کرا دیا جی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشل کرائسس اگر آپ اس کو پرسنل جب نکلنا ہوگا تو ہی آپ پرسنل نہ لیں. ہاں جی, تو پھر مجھے اجازت دیں, میں اجازت لے کے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے ایوب خان صاحب کا حوالہ دیا, آپ کی رشتہ داری بھی ہے میرے خیال میں عمر ایوب خان صاحب سے تھرو میرج, میری کزن ان پہ جو ہے وہ ان کی وائف ہے. تو اس آپ نے, اور میں نے اسی لیے میں نے کہا میں آپ سے وہ پوچھ لوں. دوسرا مجھے یہ بتائیں سر کہ تھوڑا سا پالیٹکس سے ہٹ کے اب اکانومی کے بارے میں تھوڑی سی میں اس پہ ایک بات بتا دوں. جی پلیز. ایک چیز ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ مان لیں, اگر ہم نے واقعی پاکستان میں سیاست چینج کرنی ہے جی, کہ کون سی چیز جو ہے وہ غلط ہوئی نہیں. ہمارے جو روایتی سیاستدان ہیں وہ کبھی اپنی خاندان کی سیاست سے نکلتے ہی نہیں, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے ان اے وے, ٹھیک, لیکن سچ بولنے کی جو ہے وہ جرت ہونی چاہیے. میں عمر ایوب خان صاحب کو جو ہے وہ ایڈمائر کرتا ہوں, وہ اپنے دادا کی جو ہے وہ بہت ڈیفینڈ کرتے. ایوب خان کے بڑے خدمات ہیں, لیکن آئی ہیو ٹو سے ایوب خان صاحب واز اے ملٹری رولر, اور ٹھیک ہے, اور یہ بات غلط ہے. اور اب اسی طرح میرے نانا غلام اسحاق خان ہے, میں آئی ایم پراؤڈ آف ہم, آئی ایم پراؤڈ آف مینی تھنگز ہیو ڈن. آپ ان پہ ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں کر لیں گے, ٹھیک ہے جی. جو چیز میں نے پولیٹیکلی جو ہے وہ ان کو اینالائز کرنا ہوگا میں کر دوں گا. سیاست میں نے اپنی کرنی ہے. اگر میں جو ہے وہ ان چیزوں سے آزاد نہ ہوں تو ہاؤ کین آئی ایکچولی اسپیک دا ٹروتھ. ایک چیز میں کہوں, ویسے آئرونک بات نہیں ہے کہ جن کو یہ سارا میڈیا چیمپئن آف ڈیموکریسی سمجھتا تھا, آج سارا شریف خاندان جو ہے وہ آمریت کی طرف ہے, اور آج جو سارا بھٹو خاندان ہے وہ بھی آمریت کی طرف ہے, اور ایوب خان کا پوتا جو ہے وہ آج جمہوریت کے لیے لڑ رہا ہے. اور غلام اسحاق خان کی تنقید ہوتی تھی کہ انہوں نے 2 جمہوری حکومتیں جو ہے وہ گرائیں, اس پہ علیحدہ سے کبھی ڈبیٹ کر لیتے ہیں. لیکن اس کا گرینڈ سن جو بھی ہے وہ کھڑا ہے, جمہوریت کے لیے کھڑا ہے, اس نے اپنا کریئر چھوڑ دیا ہے. لیکن اس لیے آپ کو جو ہے وہ یہ خاندانی آئیڈل ورشپ میں نہیں پڑا ہونا چاہیے. صحیح, لیکن اس سے پہلے آپ اکانومی کی طرف جائیں. بس ایک, چونکہ آپ نے یہ بات کی کہ یہ مانتے ہیں آپ کہ وہ پارٹی جو ہے, پارٹی میں تھوڑی سی کہہ لیں کہ ایک ٹوٹ پھوٹ کہہ لیں یا کانفلکٹس کہہ لیں یا ایک کمپرومائزڈ قسم کی سچویشن ہے. بہت سارے لوگ جو شاید آپ کی طرح سوچتے ہیں کہ ایک پبلک پریشر جو پارٹی کو بلڈ کرنا چاہیے تھا عمران خان کی رہائی کے لیے, وہ شاید نہیں کر پائی ہے. کر بھی پائی ہے, لیکن آبویسلی کچھ تو فرق کرنا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. لیکن دیکھیں جو موومنٹس ہوتی ہیں, کوئی بھی موومنٹ ہوتی ہے وہ ویسے نہیں جاتی جیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جب آپ ایک موومنٹ میں ہوتے ہیں
تو آپ کو اونچ نیچ کے لیے تیار ہونا چاہیے. میرے خیال میں چیلنج عمران خان کو نکالنا نہیں ہے. انشاءاللہ عمران خان نکلیں گے, انشاءاللہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. جو چیلنج ہے نا وہ یہ کہ یہ سائیکل دوبارہ شروع نہ ہو کہ ہم پاکستان کو آگے کیسے لے جائیں. آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جو ہزاروں ورکرز کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں وہ بعد میں کیا چاہیں گے؟ وہ یہی چاہیں گے کہ کوئی تو ان کا بدلہ لے نا. کیسے اس کو جو ہے وہ سالو کرنا ہے, یہ سسٹم کیسے جو ہے وہ یہاں سے بریک تھرو ہوگا. یہ جو یہ پورا رژیم کر رہا ہے زیادتی پہ زیادتی, قانون لا قانونیت پہ اور ہمارے ساتھ نہیں. میں اس کی ایک مثال اور دے دیتا ہوں. بلوچستان ہمارے لیے ایک بڑا کمپلیکس ایشو ہے, لیکن کیا جب ہم بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا وہ سلسلہ کرتے ہیں جس کی ایکچوئل حقیقت نہ آپ کو پتہ ہے, نہ مجھے پتہ ہے, نہ ڈیٹیلز, لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو لوگ وہاں پہ ہیں, آپ نے کسی کے والد کو غائب کیا, آپ نے کسی کے بھائی کو غائب کیا, کچھ واپس آتے ہیں کچھ نہیں آتے, ان لوگوں کی بعد میں ذہنی حیثیت کیا؟ اور جب وہ اسٹیٹ سے گلہ کرتے ہیں تو از اٹ رائٹ ٹو بلیم دیم اور از اٹ ناٹ رائٹ ٹو بلیم دیم؟ از دس دا وے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جسٹس جو جب نہیں ہوگا تو کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اچھا سر, اکانومی ابھی جو موجودہ اکنامک سچویشن ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آئی ایم ایف کی ٹیم ابھی آنے والی ہے فروری میں. سر یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو آپ بتائیں, اور یہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس پروونشل اسمبلی نے ابھی اپروو کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے. جی, میرے خیال میں دو تین چیزیں اکانومی کے بارے میں موٹی موٹی. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں یہ ایکنالج کرنا چاہیے کہ جو پچھلے 2-3 سال کی اکنامک مس مینجمنٹ ہے اور جو تکلیف عام پاکستانی کو ہوئی ہے, جو مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. صحیح. تو یہ کہنا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے, اور بھائی 40% آپ نے کی انفلیشن, ڈالر کو 150 سے 300 کیا, اور یہ آپ مانیں کہ جب آپ نے عمران خان کا تختہ الٹا آپ نے اسمپشن یہ کی تھی کہ اکانومی بہتر ہوگی. آپ کی وہ اسمپشن بالکل غلط تھی. اکانومی وینٹ اسپائرلنگ ڈاؤن جیسے عمران خان نے کہا تھا, اور اس میں پی ٹی آئی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. آپ نے اپنا ہی فائنانس منسٹر جو تھا مفتاح اسماعیل, جب اس نے آئی ایم ایف کی ڈیل سائن کی اس کو آپ نے 2 ہفتے بعد فائر کر دیا, کیونکہ پارٹی سے اندر ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہ ایکنالج کرنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل نے وہ جو اکنامک تکلیف تھی وہ زیادہ نہیں کی. جو یہ کہتے ہیں نا کہ اکنامک ریکوری ہوئی, اکنامک ریکوری نہیں ہوئی, اکانومی تو اسٹینڈ اسٹل پہ ہے, لیکن وہ تکلیف زیادہ نہیں ہوئی. اور اس کا کریڈٹ آئی ایم ایف کو جاتا ہے, کیونکہ ایک ایک چیز جو ہوئی ہے جو آپ ٹیکنیکلی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہوئی ہے, زبردستی آئی ایم ایف نے کرائی ہے. یہ لوگ تو بار بار کوشش کرتے, دیکھیں جو ان کے ہاتھ میں ہے, یہ تو سول سرونٹس کو 35% ریز دے کے, وہ جو چھوٹا سا ٹیکس شدہ طبقہ ہے ان پہ جو ہے وہ 50% تک ابھی ٹیکس لگا کے, ٹھیک ہے, انہوں نے تو سیلریڈ کلاس کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے, کسی کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی نہیں جو ہے وہ تیار, امپورٹس چوک کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اکانومی بیسکلی اسٹینڈ اسٹل کر کے وہ انفلیشن پہ قابو لائی. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بھی بنیادی اکنامک ریفارم ہوا ہے؟ اور اکنامک ریفارم 2 چیزوں سے جڑی ہوئی. ایک کہ آپ کی اکنامک اسٹریٹجی کلیئر ہو. میرے خیال میں پاکستان کی اکانومی ایک اوپن مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے, جہاں پہ ہم ٹیکسیشن بھی بڑھائیں, لیکن جہاں پہ ہم یہ مانیں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اکانومی کو بڑھائے گا, اور پرائیویٹ سیکٹر کو کمپیٹیٹیو جو ہے وہ ایک ماحول دیا جائے. اس کا سب سے بہتر اندازہ جو ہے وہ انویسٹر کانفیڈنس سے ہو سکتا ہے. اچھا سر, ایگریکلچر انکم ٹیکس اصولی طور پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ ٹھیک فیصلہ ہے اصولی طور پہ, ان دا سینس کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ لاگو ہونا چاہیے, اور جو پرانا نظام تھا وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2, جو لوگوں کا خیال ہے
کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس سے بڑے پیسے آئیں گے، یہ بالکل غلط ہے. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کتنے پیسے آ جائیں؟ نہیں، بہت کم فرق پڑے کے پی میں تو بہت کم ہوئیں گے ویسے پورے کے پی میں تو ہمیں پتہ ہے کہ 99% جو لینڈ ہولڈنگز ہیں، ایون جو وہ اپر مڈل کلاس Fragmented ہے وہ بڑی فریگمنٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز، ہمارا ایگریکلچر ایکو سسٹم ایسے ہے، میرے والد صاحب جو ہے وہ تھوڑی بہت فارمنگ کرتے ہیں، جینوئنلی کوئی پیسہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی. ہم نے چونکہ کسی بھی سیکٹر کو ڈیولپ ہونے نہیں دیا، تو بڑا ایک بیسک روڈیمنٹری سا ایگریکلچر سسٹم ہے، بیچ میں ایک آڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. مارکیٹ ایکسیس جس طریقے سے ہے، انپوٹس کے لیے جو ہے وہ ایکسیس ٹو فائنانس نہیں ہے آرام سے، اور کوئی انسینٹیوز نہیں ہے. اور اب لیٹ سے فار آرگیومنٹ سے ایک سوال مجھے اور کے پی کے بارے میں کرنے دیں، چونکہ آپ فائنانس منسٹر رہے ہیں سر. آپ کو پتہ ہے کہ ٹوبیکو وہاں کا ایک بڑا امپورٹنٹ اور میجر کراپ ہے، لیکن اور یہ پی ٹی آئی کے اوپر تنقید بھی ہے سر، چونکہ بہت سے لوگ جو اسی شعبے سے متعلقہ ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ illicit ایک بہت بڑا پرابلم ہے. 300 ارب روپے کی ٹیکس چوری مبینہ طور پہ وہ ہے. تو اس کے بارے میں مطلب ہے کیا، چونکہ یہ فارمل اگر نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی ٹیکس چوری جو ہے وہ جاری رہے گی. اور پی ٹی آئی کے زمانے میں 2019 میں مجھے یاد ہے شبر زیدی صاحب تھے چیئرمین ایف بی آر، اس ٹائم انہوں نے ٹیکس ایک لگایا تھا ود ہولڈنگ ٹیکس، لیکن اس کو بعد میں جو اسپیکر نیشنل اسمبلی تھے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی اور وہ ودرا کروایا تھا ان سے. اس ایشو کا حل کیا ہے سر؟ دیکھیے، میرے خیال میں لانگ ٹرم میں اس ایشو کا حل جو ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ ٹوبیکو ایک ڈائنگ انڈسٹری ہے. مطلب دنیا میں جو ہے اوور آل ٹوبیکو کی ڈیمانڈ جو ہے، ایک وقت میں جب ہم بڑے ہوتے تھے تو سگریٹ پینا جو ہے وہ کول سمجھا جاتا تھا. آج کل کی جنریشنز کے لیے وہ اس طریقے سے نہیں ہے. سگریٹ ایک سٹگمیٹائز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، رائٹلی سٹگمیٹائز ہو گیا ہے. تو ٹوبیکو جو ہے وہ دیکھیں اس طریقے سے انڈسٹری نہیں. میں اس کو ذرا زیادہ وسیع طور پہ لوں گا. ہماری بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جی سر جو کہ بالکل غلط طریقے سے اسٹرکچرڈ ہیں. ٹوبیکو میں آپ کے پاس 2 بڑی کمپنیاں تھیں، اور پھر بہت سے جو ہے وہ ایک انفارمل سیکٹر تھا. جی. اور آبویسلی جو ہے وہ اس میں جو بھی انوالو تھا، ٹھیک ہے جی، انہوں نے جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ، اور اس میں افیکٹولی پہلا رول فیڈرل گورنمنٹ کا اور ایک کا نہیں، ان کا اسٹیٹ کے ساتھ کوئی کمپیکٹ تھا. ٹھیک ہے جی، کہ وہ اس کو چلنے دیتے تھے. لیکن یہ ٹوبیکو تو واحد سیکٹر نہیں ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے. جی باقی بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تقریباً ہر سیکٹر میں ایسے کچھ نہیں، یا کوئی اولیگوپولی ہے. آپ دیکھ لیں جو شوگر انڈسٹری ہے. کے پی کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے سر. مطلب کے پی میں کچھ جو ہے وہ گروز ہے، بٹ یہ مطلب ایسی بات ہے، میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کہیں کہ جی فار ایگزامپل آپ صحیح ریگولیٹری انوائرمنٹ لے آئیں اور وہاں پہ اکنامک اپرچونٹی لے آئیں، لوگ جو ہیں وہ بہتر اپرچونٹیز میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. میں اس کے حق میں ہوں کہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ کریک ڈاؤن کریں، لیکن بعض چیزیں آپ آرام سے کر نہیں سکتے. بعض چیزوں کا آپ کو کریٹو سولوشن جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے. کے پی پہ الزام لگتا ہے کہ وہاں پہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں. وہ گاڑیاں کہاں پہ ہیں؟ فاٹا میں ہیں، مالاکنڈ میں ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ پاٹا میں ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، مالاکنڈ جو پہلے پاٹا ہوتا تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے، وہاں پہ تو پہلے وہ اگینسٹ دا لا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ اسٹیٹ ہی ہے نا جو کہ اس کو الاؤ کرتا تھا. اب جو وہاں پہ ہے، یہ جرت کسی کے پاس ہونی چاہیے کہ اس کو ریگولرائز کرنے کا طریقہ نکالے، ون آف نکالے. لیکن فاٹا میں، مالاکنڈ میں یہ بھی وہ جو ہے وہ کوئی اگر وہاں پہ کبھی ٹیکس لگانا ہے آپ نے ان لوگوں کو یہ تو دکھانا ہے کہ ہم آپ کو دے کیا رہے ہیں. فی الحال تو میں پشاور میں رہتے ہوئے آپ مجھے 12 گھنٹے کی بجلی نہیں دے سکتے، میرے سے آپ 50% ٹیکس لے رہے ہیں، میں وہ دیتا ہوں. لیکن اگر آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کو 24 گھنٹے بجلی ملتی ہے، مجھے 12 گھنٹے ملتی ہے. آخری میں انہوں نے بھی جانا ہے. آخری ایک سوال میں پوچھوں گا، لیکن پہلے آپ پوچھ لیں. سر میں نے یہ پوچھنا ہے کہ دیکھیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی، میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے لیکن کبھی آپ سے موقع نہیں ملا. مجھے یہ بتائیں کہ کے پی کی حکومت کو یا پی ٹی آئی کی حکومت کو کراچی سے ایک فائنانس ایڈوائزر لانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ وہاں پہ موجود تھے، ٹھیک ہے، آپ الیکٹ نہیں ہوئے، لیکن آپ
ایڈوائزر کے طور پہ تو کام کر سکتے بلکہ ایک دفعہ نام بھی ایک لسٹ میں آیا تھا ایزن میرا ہیں، وہ آپ بہتر بتا سکتے ہٹا ہیں. دیا گیا، یہ بلکہ سوال وہ میرے یقینی سے- طور پہ قابل یہ آدمی سوال ہے. میرے سے نہیں بنتا. نیکسٹ کویسچن. ہاں چلے یہ تھا. دوسرا چلے ایک تو اسی سے ریلیٹڈ پہلے میں کر لوں، پھر ہم آخری سوال کر لیں گے. اسی سے ریلیٹڈ یہ کہ ایک تاثر ہے یقینی طور پہ آپ کی جو حب العمران خانی ہے اس پہ کوئی شک نہیں نظر آ رہا، لیکن پارٹی میں ود ان دی پارٹی جو کے پی میں شاید ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کچھ گروپنگ ہے، ڈفرینسز ہیں. اگر آپ اس پہ کھل کے بتانا چاہیں، آپ کا لگتا ہے کوئی ایسا اسی طرح کی کوئی گروپنگ کا تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ آپ کو ہرایا بھی گیا ہے، آپ کو آگے بھی نہیں آنے دیا جا رہا؟ تو کیا پارٹی میں ایسی کچھ گروپس موجود ہیں کے پی کی حد تک؟ اور ویسے آپ کو کیوں ہرایا گیا سر؟ پولیٹیکل پارٹیز میں گروپنگز ہوتی ہیں جو گروپنگز ہیں، اور گروپنگز چینج بھی ہوتی ہیں. پالیٹکس ایک شعبہ ہی ایسے ہے، دیکھیں کرسی ایک ہوتی ہے، امیدوار بہت ہوتے ہیں. یہ نیچرل چیز ہے، یہ ہیلدی بھی ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے اسٹرکچر کیا جائے. میرے خیال میں پی ٹی آئی میں وہ اپرچونٹی ہے. مثال کے طور پہ جنید خان اور علی امین کے اختلافات تھے، اس میں کوئی شک تو نہیں. ٹھیک ہے جی، عاطف خان ہے ابھی اور ہے ہاں کوئی جی groups ہم ہیں. سب کے جو ہے وہ رہے ہیں. ابھی فار ایگزامپل ضروری ہے، یہ جنید خان کی بھی رسپانسبلٹی ہے، علی امین کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ساتھ مل کے کام کرنے کا جو ہے وہ راستہ نکالیں. ایک میں جو ہے وہ اپنے سارے کالیگس کو یہ نصیحت کر دوں کہ وہ جو بھی ایبسلوٹ پاور کی کویسٹ کرتا ہے نا، وہ ایبسلوٹ پاور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ اپنے آپ کو اکیلا کر دیتے ہیں، گم اور ہو کہیں جاتے نہ ہیں. کہیں آپ اپنے لیے ہی ریزسٹنس اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ اس کی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. اور یہ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، یہ آپ کسی بھی سیاسی فگر کو کسی بھی پارٹی میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی، سیاست میں میرے خیال میں مشکل ہے یہ سمجھنا، لیکن ضروری ہے کہ آپ جتنی جو ہے وہ اتھارٹی ڈسٹریبیوٹ کریں اور باقی لوگوں کے لیے آپ آگے آنے کا موقع بنائیں، تو وہ آپ کے لیے ون ون ہوگا. دیکھیں اگر میں کبھی اپنی کرسی نہیں چھوڑوں گا، میں آگے بھی نہیں جا سکوں گا. انفارچونیٹلی زیادہ تر سیاستدان ایسے ہی سوچتے ہیں کہ یہ کرسی میں نے چھوڑنی، میں کسی اور کو اس کرسی پہ بیٹھنے چھوڑوں گا تو میں آپ کی کرسی پہ آ سکوں گا، کہیں اور آ سکوں گا. دوسری بات جو ہے وہ یہ، مجھے کیوں ہرایا گیا؟ مجھے ان اے وے فخر ہے کہ میں نے کوئی ایسے کمپرومائز نہیں کیا کہ مجھے اس لائق سمجھا گیا کہ ایک ایسے رزلٹ جس کو میرے مخالفین بھی نہیں مانتے وہ پبلش کیا جائے. بےزتی کس کی ہوئی؟ سب سے پہلے تو اس کی جو سیٹ پہ بیٹھا ہے، پھر ان سب کی جنہوں نے یہ کیا ہے، انڈیویجولی نہیں، جن انسٹیٹیوشنز کو وہ ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. میں ایم پی اے نہیں ہوں گا، لیکن میرا قد شاید پبلک کی پرسیپشن میں اس سے جو ہے وہ بڑھ گیا. اور اس پہ میں نے بہت سوچا، بیکاز شاید، اور اس کا کوئی بائی دا وے اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جو جیتا ہے وہ کوئی ڈیل کر کے جیتا ہے. ہر کسی کو اپنی اصلیت جو ہے وہ خود پتہ ہوگی. پشاور میں حالات ایسے تھے جہاں پہ ایک بڑا کروکیڈ نظام اور بڑی کروکیڈ آفیشلز، جس میں اس وقت کے سی سی پی او بھی موجود تھے، جس میں اس وقت کے ڈی سی بھی موجود تھے، اور جس وقت میں شاید ان ایجنسیز کے آفیشلز بھی جو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے رول پلے کیا، یا جو خود لوگوں کو اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ رول انہوں نے جو ہے وہ پلے کیا، کیا انہوں نے کس کا بھلا کیا؟ کیا انہوں نے تو ٹھیک ہے کر دیا، کون سی بڑی ایک بات؟ چیز میں جی پبلکلی یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کے سامنے اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں تیمور سلیم خان جھگڑا صاحب کو، کہ ان کے دور میں کے پی کے اندر پینشن کی ریفارمز شروع ہوئیں، اور میں سمجھتا ہوں سر یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. آخری جو سوال ہے میرا سر وہ یہ ہے کہ آپ نے پالیٹکس کو پریفر کیوں کیا سر؟ یہ تو بڑا مشکل کانٹوں کی سیج ہے، آسان کام تو یہ ہے نہیں. آپ مجھے پتہ ہے بڑے پڑھے لکھے، بڑے پروفیشنل، یہ چھوڑ کے یہ کانٹوں کے سیج کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے سر؟ میں نے اپنے نانا کو دیکھا تھا، غلام اسحاق خان صاحب کو، جنہوں نے اپنی پوری کیریئر جو ہے وہ ایک سروس کی تھی.
وہ ایز اے پریزیڈنٹ وہ اینڈ میں کنٹروورشل ہو گئے تھے، لیکن جو ان کا بڑی ٹریک شاندار ریکارڈ ہے، سروس تھی. جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ میرے خیال میں جنہوں نے بھی ان کو دیکھا ہے وہ بڑی جو ہے وہ انسپریشن کے ساتھ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں نے اپنے والد کو دیکھا، وہ بھی ایک سول سرونٹ تھے، ایک فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے، اور ان کا میں نے ایک ورک ایتھک دیکھا کہ وہ صبح 6 بجے سے رات کے 12 بجے تک جو ہے وہ کام کرتے تھے. وہ خیبر پختونخوا میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سیکرٹری رہے، وہ اس سے پہلے روم میں ایگریکلچر کاؤنسلر رہے، وہ پھر ہیلتھ سیکرٹری رہے، وہ پھر یہاں پہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو انہوں نے ہیڈ کیا، ایگریکلچر میں انہوں نے کام کیا. میں نے اپنے چچا کو دیکھا، اور میں نے سیاست جوائن کی جب میرے چچا افتخار جھگڑا 3 بار MP رہ چکے تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی، 3 بار وہ منسٹر رہ چکے تھے، اور میں نے لوکل علاقے میں ان کے لیے عزت دیکھی. شاید میں نے ان سب سے بورو کیا. ایک تو میں نے یہ آپ کو اس لیے بتایا انتخاب کرنے کی وجہ وہ بھی میں بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ تو میں نے ایک گھر میں پبلک سروس کا ایک ٹرینڈ دیکھا تھا. میرا جو اپنا کریئر تھا، مجھے میرے والد صاحب نے شروع سے بتایا تھا یونیورسٹی بھی خود کرو. انہوں نے اپنے ایز اے سول سرونٹ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ اگر آنیسٹلی کام کرنا ہے تو فائنینشلی جو ہے وہ ایک لوکریٹو کریئر نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کبھی سول سروس میں جانے کے لیے نہیں کہا. میں پرائیویٹ سیکٹر میں چلا گیا. میں 6 سال شلمبجے میں کام کیا، آئل اینڈ گیس میں کام کیا، لنڈن بزنس اسکول سے پھر MBA کیا، پھر اس کے بعد میکنسی میں پارٹنر تھا. ٹھیک. اور میں پہلا پارٹنر الیکٹ ہوا تھا میکنسی میں جو ڈیولپمنٹ کا کام کرتا تھا. ہم نے پاکستان کا آفس بھی کھولا تھا، میں دبئی بیس تھا. اس وقت مجھے یہ احساس تھا، یہ اپنا بیک گراؤنڈ دیکھ کے، کہ ہم سب وہاں پہ دوست بھی بیٹھے ہوتے تھے، جی پاکستان میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ میکنسی میں پارٹنر بننا ایک بہت بڑی چیز ہے کارپوریٹ دنیا میں. اب اس کے بعد میں پیسے ہی بنا سکتا ہوں، یا جو میرے اندر ایک جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا، آئی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ دیٹ. جب میرے چچا کی ڈیتھ ہوئی تو اس پہ میں نے بہت سوچا، اور ان دی اینڈ ایک رات میں نے لٹرلی یہ کہا کہ یار یہ کام کرنے والا ہے. اور پھر عمران خان کا انتخاب اس لیے کیا. میں نے ایز اے ٹیکنوکریٹ شہباز شریف کے ساتھ کام کیا ہوا ہے میکنسی کے، ہمارے پروجیکٹس پنجاب میں ہوتے تھے. عمران خان کا انتخاب یہ کیا، اس لیے کیا کیونکہ جو آپ کی مین سٹریم پارٹیز ہیں اس میں ایکچولی ایک ہی پارٹی نظر آتی ہے جس میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ خاندانی سیاست سے باہر جائے، اور جس میں کوئی یہ انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اپنے فیملی کنگڈم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیاست کرے. اور جو عمران خان کی پرسنل انٹیگریٹی تھی وہ کم از کم ہمارے جنریشن کے لیے، ابھی سے نہیں، جب وہ 1982 میں کرکٹ کیپٹن بنے تھے اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا رول تھا. کیونکہ آپ اپنی کریڈیبلٹی اوور ٹائم بناتے ہیں. پھر ان کے کینسر ہاسپٹل کا کام، پھر ان کی نمل یونیورسٹی کا کام. اور تو وہ جو امیج تھی، میں یہ نہیں کہ میں عمران خان کے ہر کام سے ایگری کرتا ہوں، لیکن اٹ واز نو ڈیسیجن. انفیکٹ میرے لیے PTI کے سارے دروازے اس وقت بند کیے تھے. میری کبھی PTI میں فارمل انڈکشن نہیں، کیونکہ اس وقت جو چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب بہت کلوز فیملی فرینڈ ہیں. شاید میرے خیال میں ان کو یہ گلہ بن گیا کہ میری عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ ایکسیس ہو گئی ان کی اجازت کے بغیر. اچھا. انہوں نے ہر حد تک مخالفت کی کہ میں پارٹی نہ انٹر کروں. ٹھیک ہے جی. مجھے بہت سے فیملی میں لوگوں نے کہا کہ آپ کی جگہ سیاست میں PTI میں نہیں بن سکتی جب آپ کو ایک سٹنگ چیف منسٹر اپوز کر رہا ہے. اس وقت ہماری فیڈرل گورنمنٹ نہیں تھی. میں نے سوچا کہ اگر میں نے سیاست شروع کرنی ہے ویلیوز پہ تو وہاں پہ کرنی ہے جہاں پہ میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے مجھے ٹکٹ نہ ملے، ٹھیک ہے میں جو ہے وہ کچھ نہ کروں، لیکن میں رہوں گا عمران خان کے ساتھ. اور 9 مئی کے بعد بھی ایگزیکٹلی دا سیم سینٹیمنٹ نے کہا کہ جس سیاستدان کا کیریکٹر ہو اس کو جو بھی دھمکیاں آئیں، آپ جو ہے وہ برے وقت میں اپنے اس لیڈر کو یا اس مشن کو نہیں چھوڑیں گے جو جب آپ ہر روز پبلکلی کہتے ہیں کہ ان سارے سیاستدانوں میں وہ ٹھیک راستے پہ ہے. مختصراً یہ بتا دیں جب پرویز خٹک نے آپ کی مخالفت کی تو پھر وہ راستہ کیسے بنا؟
جہانگیر ترین صاحب نے ہیلپ کیا تھا، اور کیسے ہیلپ کیا تھا ان کو میں پروفیشنلی جانتا تھا. خٹک صاحب ہمارے فیملی رائیولز کو ہماری جگہ میری ضد سے وہ ان کو جو ہے وہ لائے. صحیح. اچھا میں نے جو ہے وہ پارٹی کا جو پالیسی یونٹ اور الیکشن سیل تھا وہ جوائن کیا. نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی جو ہے وہ ہلکے کی سیاست کرنے نہیں دے رہا، صحیح. تو میں جو ہے وہ اپنی ٹیکنیکل ابیلٹی دکھا دیتا ہوں. وہ 3-4 مہینے میں خان صاحب نے جو ہے وہ خود دیکھ لیا، اور میرے خیال میں اس میں بڑا کریڈٹ جو ہے، ایز اے سیڈ میں اوپن بات کرتا ہوں، عمران خان صاحب کو خود جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا، اور جہانگیر ترین صاحب کو جاتا ہے جنہوں نے آخری بات بالکل جاتے جاتے یہ بتا دیں ہمیں کہ ایک تاثر ہے، امپریشن ہے، پبلک ڈلیوری کی بات کرتے رہے تو تھوڑی سی بات کریں کہ جو کے پی کی موجودہ گورنمنٹ ہے اس حد تک شاید پرفارم نہیں کر رہی ہے. آئے دن ہم پروٹیسٹ بھی دیکھتے ہیں، مظاہرین پہ لاٹھی چارج بھی دیکھتے ہیں. جس طریقے سے اتنی میجورٹی والی ایک گورنمنٹ کو پرفارم کرنا چاہیے، آپ کے خیال میں یہ تاثر کس حد تک صحیح ہے؟ کے پی کی گورنمنٹ نے اچھے کام بھی کیے ہیں. انہوں نے صحت کارڈ کو ریسٹور کیا ہے. میرے خیال میں خاص طور پہ جو ایک کیئر ٹیکر رژیم ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بہت زیادہ رسپانسو ہوتی ہے. آبویسلی ان پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. عمران خان نے اوپنلی کہا ہے، آئی ایم شور وہ اپنی کوشش جو ہے وہ ابھی کریں گے کہ ان کی گورننس اور بھی بہتر ہو. بنیادی بات میں یہ بتا دوں، میرے خیال میں فی الحال گورننس پاکستان پہ پرائیورٹی پہ نہیں ہے، کیونکہ پورا ملک یا یہ کوشش کر رہا ہے، زیادہ تر ملک یہ کوشش کر رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ان کو باہر نکالا جائے، اور جو باقی ملک ہے چھوٹا سا جو طبقہ رہ گیا وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان جیل میں. ایک بات تو آپ سے کہتے ہیں سیز فائر کریں یار. ایک بات میں آپ کو بتاؤں سر، مظلوم کیا سیز فائر کرے. اچھا سر ایک بات کہ کیا چیف منسٹر کے پی تبدیل ہو سکتے ہیں سر، یا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسے ہی چلے گا؟ کیونکہ آج کل اسلام آباد میں یہ باتیں بڑی چل رہی ہیں. پاکستان میں رومرز بہت چلتے ہیں. عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو یہی چلا نا کہ وہ ناراض ہیں ان سے. دیکھیے عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین چیف منسٹر ہیں اور مجھے کانفیڈنس ہے. کانفیڈنس ہے، بات ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے سر. جی بالکل. تو یہ جو آپ نے کہا مظلوم کیا سیز فائر کرے گا، لیکن مظلوم جو ہے وہ کم از کم یہ جو ایک وہ کہتے ہیں مخالف کہتے ہیں گالم گلوچ بریگیڈ ہے یا غصہ نکالنا ہر وقت، اس چیز کو تو روکا جا سکتا ہے بھائی. نہیں روکا جا سکتا. میں آپ کو نہیں دیکھیں، سوشل میڈیا ایک ایسے فینومینن ہے جو سینٹرلائز نہیں ہے. آپ نے پاکستان میں ڈر کے مارے بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس جو ہے وہ بند کرا دیے. یار 10 ملین پاکستانی باہر ہے. جو غصہ سسٹم کے اگینسٹ نکل رہا ہے وہ جینوئن ہے، جس میں جو قابل اعتراض بات کرتا ہے وہ قابل اعتراض ہی ہے. لیکن ایک چیز سسٹم سے یہ ضرور پوچھیں، آپ کے خلاف بات ہو قابل اعتراض تو ٹھیک ہے، تیمور جھگڑا کے خلاف یا مہتاب حیدر کے خلاف یا آپ کے خلاف بات ہو کیونکہ ہم حکومت کی تنقید کرتے ہیں، وہی ٹیکٹکس ہمارے خلاف استعمال کیے جائیں تو وہ کوشر یا حلال ہیں. تو آئی ایم سوری، پھر آپ کسی پرنسپل کے لیے جو ہے وہ تنقید کے خلاف نہیں کھڑے، آپ صرف جو ہے وہ اپنی تنقید نہیں چاہتے. سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا زیادہ ٹائم دیا، اور آپ کی مجھے پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی کمٹمنٹس ہیں. میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وقتاً فوقتاً، چونکہ اس ملک کی پالیٹکس کا یہ بھی المیہ ہے کہ یہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی تعداد بڑی کم ہے. تو ٹھیک ہے، باقی جس طریقے سے مجھے الیکشن ہرایا ہے لگتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی کم ہو. ہم جیسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد اور جو بہتر لوگ ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو. آپ کی پالیٹکس جس طرح سے آپ نے بتایا بڑی تابندہ اور روشن ہے. پی ٹی آئی بھی آج وقتی حالات ہیں، اس ملک میں 3-4 سال کا سائیکل ہے، اس کے بعد چیزیں چینج ہوتی ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ماضی میں اب کیا ہے اس سے وہ لیسن لرنڈ بھی کریں گے، اور اگلی دفعہ جب موقع ملے گا تو اپنی گورننس کو بہتر کریں گے، اور اکنامک ٹیم بھی بہتر لوگوں پہ جو ہے وہ مشتمل ہوگی. مجھے بھی یہ امید ہے جی. مجھے بھی یہی امید ہے. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے، اور میکسیمم یہ جو ہم نے ایفرٹ کی ہے اس کے اوپر آپ نے کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.